رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین کی فضیلت عابد یعنی عبادت گزار پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دینے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہو رہا؟ اس حدیث شریف سے عالم کی فضیلت عابد پر معلوم ہو رہی ہے۔ عابد کسے بولتے ہیں؟ عبادت گزار آدمی، بہت نمازیں پڑھنے والے کو بولتے ہیں۔ ہمارے ایسا خالی فرض سنت 5 وقتہ نمازیں رمضان کے روزے رکھ لیے تو عابد نہیں بولتے۔ عابد ایسے آدمی کو بولتے کہ ان کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے روزے رکھے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرے، تلاوت ذکر وغیرہ میں مشغول رہے، ایسے آدمی کو بولتے عابد۔ اور عالم کسے بولتے؟ عرفاً تو عالم بولتے ایسے شخص کو جو دین کے ضروری کتابیں ہیں، قرآن مجید اس کی تفسیر کے ساتھ، حدیث شریف اس کی تشریح کے ساتھ، فقہی مسائل کی عربی کتابیں کسی عالم کی صحبت میں رہ کے پڑھ لیا تو اس کو عالم بولتے عرفاً۔ لیکن اس میں پھر حقیقی عالم کون ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو باضابطہ کسی جامعہ سے یا کسی بڑے عالم کی صحبت میں رہ کر کے ضروری دینی علوم عربی زبان کے ساتھ اگر پڑھا ہے تو وہ لائق تعظیم ہے اور اس کو عالم کہیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ تو عابد پر عالم کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ذکر ہوا، عابد صاحب بولے تو ایسے سے رہتے، عالم صاحب بولے تو ایسے سے رہتے، بولے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کیا فرمائے کہ عالم دین کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں کے کوئی ادنا آدمی پر۔ تم میں کے ادنا آدمی بولے تو حضور تو صحابہ کو بولے، لیکن صحابہ کی اپنی شان ہے، عام آدمی امت میں ہمارے جیسے لوگ جو عالم نہیں ہے، خالی نمازاں پڑھ لیتے اور جو بھی دین کے بعض کام ہیں جو ضروری کرنے کے کر لیتے، تو حضور فرمائے کہ ایک عبادت گزار آدمی پر عالم کی فضیلت کیسی ہے؟ جیسے سرکار کی فضیلت کسی ایک عام امتی پر، ادنا امتی پر۔ اس سے اندازہ لگاؤ عالم کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے عالم کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا مقام پتہ چل رہا ہے، اور یہ بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور تمام آسمان اور زمین والے یعنی مخلوقات یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو خیر اور نیکی کی تعلیم دینے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ ان مخلوقات کو بھی عالم کی فضیلت پتہ چل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں نا، وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اب کیوں ہوں گی ایک عابد پر عالم کی فضیلت؟ غور کیے کہ آپ لوگ کبھی عابد تو محنت کرتا نا بھائی، نمازاں پڑھ رہا کوئی آدمی، نفل 100 رکعت روز پڑھ رہا، یا ذکر بہت زیادہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے مراقبہ کر رہا، تلاوت کر رہا، تو ویسا آدمی اتنی محنت کر رہا مگر اس پر عالم کی فضیلت کیوں ہے؟ تو علماء اس حدیث کی شرح میں لکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عابد پر عالم کی فضیلت کی کہ عابد جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوتا؟ کوئی آدمی بہت نفل پڑھا تو پڑھنے والے کو ہوگا نا، بازو والا ہوتا کیا؟ آپ عبادت کریں گے آپ کو فائدہ، میں عبادت کرا میرے کو فائدہ، میں تلاوت کرا میرے کو ثواب، میں روزے رکھا میرے کو ثواب، آپ رکھے آپ کو ثواب۔ تو ہو رہا کیا؟ جو کر رہا اس کو اجر مل رہا ہے اس کا۔ عالم کیا کر رہا؟ لوگوں کو خیر کی باتیں بتا رہا، بھلائی کی باتیں بتا رہا، دین کی باتیں بتا رہا، راہ راست پر لا رہا، اچھی اچھی نصیحتیں کر رہا، تو لوگ اس کی بات سن کر نیک بن رہے ہیں، تو اس کا جو ہے عمل خود ذات کی حد تک نہیں ہے، فائدہ دوسروں کو پہنچا، متعدی ہے، پھیل رہا، ایک زمانہ اس سے فیض پا رہا، ہزاروں لوگ، کوئی عالم ایسا رہتا اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے، کوئی ایسا رہتا جس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے، کوئی ایسے کروڑوں لوگ صدیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ویسے ہی ایک ہستی ہے جن کے ذکر کے لیے میں آج یہ حدیث شریف آپ کو بیان کرا، وہ ہے ہمارے امام الائمہ، امام المحدثین، امام الفقہاء والمجتہدین، امام المحققین، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک عام عالم کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار فرما رہے جیسے امت میں جو ادنا آدمی ہے اس پر میری فضیلت ہے۔ سرکار کی کیا شان ہے؟ میرے سرکار انبیاء کے رسولوں کے سردار،
اللہ کے سب سے مقرب وہ ذات پاک فرما رہی ہے کہ میری جیسے ایک عام آدمی پر فضیلت ہے، ویسی فضیلت ایک عابد پر عالم کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے یہ فضیلت عالم۔